بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ آسمان کیا ہے؟ آسمان کتنے ہیں؟ آسمانوں کی تخلیق کیسے اور کب ہوئی؟ قیامت کے دن آسمان کیسے ہوگا؟ یہ وہ مختلف سوالات ہیں جو اکثر علمی فکر رکھنے والے اذہان میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ آسمان کو عربی میں سما کہتے ہیں اور لفظ سما کی جمع سماوات ہے۔ قرآن مجید میں لفظ سما اپنے مشتقات سمیت 310 بار استعمال ہوا ہے۔ خاص طور پر لفظ سما قرآن مجید میں 120 بار اور اس کی جمع سماوات کا قرآن مجید میں 190 بار ذکر آیا ہے۔ یہ لفظ سما قرآن مجید میں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر ایک، مادی آسمان، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور نمبر دو، معنوی آسمان، جیسے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، یہ سورہ سجدہ میں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی 7 آیات میں 7 آسمانوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ 7 آیات جن میں 7 آسمانوں کا ذکر ہوا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 29، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، سورہ مؤمنون آیت 86، سورہ فصلت آیت 12، سورہ طلاق آیت 12، سورہ ملک آیت نمبر 3، سورہ نوح آیت نمبر 15۔ ایک یہ بھی پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے کہ لفظ سما قرآن مجید میں مذکر استعمال ہوا ہے یا مؤنث استعمال ہوا ہے، تو یاد رکھیں لفظ سما قرآن مجید میں زیادہ تر مؤنث استعمال ہوا ہے، لیکن سورہ مزمل میں لفظ سما کو مذکر کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ سما کے مؤنث ہونے کی مثالیں جیسے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، یہ سورہ شمس کی آیت ہے، اور اسی طرح وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یہ سورہ تکویر کی مثال ہے کہ جس میں لفظ سما مؤنث استعمال ہوا، اور اسی طرح اور بھی دیگر آیات ہیں کہ جن میں لفظ سما کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے۔ اور سورہ مزمل میں لفظ سما مذکر استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ سما مؤنث اور مذکر دونوں طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ سما ہے کیا؟ آسمان ہے کیا؟ لفظ سما کس پر بولا جاتا ہے؟ اس حوالے سے معروف زمانہ تفسیر نمونہ کی جلد اول، جسے ربیع الثانی 1424 ہجری میں مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور نے شائع کیا تھا، اس کتاب میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں صفحہ نمبر 149، 150 اور 151 پر صاحب تفسیر نمونہ نے سما کے بارے میں کچھ اس طرح سے تحریر کیا ہے کہ لفظ سما لغت میں اوپر کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور یہ ایک عام مفہوم ہے جس کے مختلف مصادیق ہیں، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں گوناگوں موقعوں پر صرف ہوا ہے۔ نمبر ایک، کبھی زمین کے پڑوس میں اوپر والی جہت پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 ہے۔ ترجمہ، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ خداوند عالم نے پاک گفتگو کو کس طرح ایک ایسے پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑ مضبوط و ثابت ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ نمبر دو، کبھی لفظ سما سطح زمین سے بہت دور بادلوں کی جگہ کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 9 ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی نازل کیا۔ نمبر 3، کبھی اطراف زمین کی ہوائے متراکم کی جلد کو آسمان کہا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 ہے۔ ترجمہ،
اور ہم نے آسمان کو محکم اور مضبوط چھت قرار دیا ہے۔ صاحب تفسیر نمونہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی فضا جو چھت کی طرح ہمارے سروں پر برقرار ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ کرۂ ارض کو آسمانی پتھروں کے گرنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ پتھر جو مسلسل شب و روز کشش زمین کے مرکز میں آتے ہیں اور اس کی طرف کھنچے آتے ہیں، اگر ہوائے متراکم کی جلد نہ ہو تو ہم ہمیشہ ان خطرناک پتھروں کی زد میں رہیں، لیکن اس جلد کا وجود اس بات کا سبب بنتا ہے کہ یہ پتھر فضائے زمین ہی میں جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ لفظ سما کا چوتھا مصداق کیا ہے؟ اس حوالے سے صاحب تفسیر نمونہ نمبر 4 کے تحت تحریر کرتے ہیں کہ اور کبھی اوپر کے کروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد پروردگار ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 ہے۔ ترجمہ، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ دھواں اور بخارات تھے۔ یہ لفظ سما کے وہ 4 مصادیق ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو قرآن پاک میں 7 آسمانوں کی بار بار تعبیر استعمال کی ہے، اس تعبیر سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے صاحب تفسیر نمونہ نے مختلف نظریات ذکر کیے ہیں۔ وہ پہلا نظریہ ذکر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ بعض 7 آسمانوں سے وہی سبع سیارات یعنی 7 سیارے عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، چاند اور سورج مراد لیتے ہیں۔ نمبر 2، بعض کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد یعنی 7 آسمانوں سے مراد زمین کے گرد ہوائے متراکم کے طبقات ہیں اور وہ مختلف تہیں جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں۔ تیسرا نظریہ صاحب تفسیر نمونہ نے یہ نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں 7 کا عدد تعدادی عدد یعنی عدد مخصوص کے معنی میں نہیں بلکہ عدد تکثیری ہے، جس کے معنی ہے زیادہ اور تعداد فراواں۔ کلام عرب اور خود قرآن میں کئی جگہ اس کی نظیریں موجود ہیں۔ 7 آسمانوں کے مصداق کے حوالے سے چوتھا نظریہ جسے صاحب تفسیر نمونہ نے نقل کیا ہے، اور یہ وہ چوتھا نظریہ ہے جسے صاحب تفسیر نمونہ نے خود اختیار بھی کیا ہے۔ چوتھا نظریہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 4، جو بات زیادہ صحیح دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ سماوات سب سے مراد 7 آسمان ہی ہیں جو اس کے حقیقی معنی ہے۔ مختلف آیات قرآن میں اس عبارت کا تکرار ظاہر کرتا ہے کہ 7 کا عدد یہاں کثرت کے معنی میں نہیں بلکہ اسی خاص عدد کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ آیات قرآن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام قرات، ثوابت اور سیارات جو ہم دیکھ رہے ہیں پہلے آسمان کا جز ہے، اور 6 عالم اس کے علاوہ موجود ہیں جو ہماری نگاہ اور آج کے علمی آلات کی دسترس سے باہر ہیں، اور مجموعی طور پر 7 آسمانوں سے 7 عالم تشکیل پذیر ہیں۔ قرآن اس گفتگو کا شاہد ہے۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے سجایا۔ دوسری جگہ پر یوں ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 6 ہے۔ ترجمہ، یقیناً ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جسے ستاروں کی دنیا کہتے ہیں سب آسمان اول ہے۔ اس کے علاوہ 6 آسمان اور موجود ہیں جن کی جزیات کے متعلق ہمیں کوئی اطلاع نہیں۔ یہاں پر صاحب تفسیر نمونہ کی یہ نایاب عبارت تمام ہوتی ہے۔ دنیا تشیع کے مایہ ناز مفسر قرآن آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے ایک مایہ ناز تفسیر لکھی جس کا نام ہے تفسیر المیزان۔ تفسیر المیزان کی اردو ترجمہ کی تلخیص کی گئی جس کا نام ہے انتخاب تفسیر المیزان۔ اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221 پر آسمان دنیا کے حوالے سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا نقطہ نظر کچھ اس طرح سے نقل کیا گیا ہے کہ دنیا سے مراد نچلا حصہ اور پائن ترین مراد ہے۔ دنیا کا آسمان بھی سب سے نچلا آسمان ہے اور ہر آسمان ستاروں سے عبارت ہے۔ اس جگہ
یعنی انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں کے وسیلہ سے زینت بخشی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے دنیاوی آسمان 7 آسمانوں میں سے ایک ہے، اور آسمان سے مراد وہی فضا ہے جس نے زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ تھا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا آسمان دنیا کے حوالے سے نقطہ نظر جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ زمین و آسمان کی خلقت کے ایام کے حوالے سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے متعلقہ اسی کتاب انتخاب تفسیر المیزان کی جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 496 پر کچھ اس طرح سے نقل ہوا ہے کہ کل خلقت 6 ایام میں ہے۔ 4 دن زمین و آسمان بنائے گئے، 2 مرحلوں پر زمین خلق ہوئی، پھر 2 مرحلوں پر آسمان خلق ہوا، اور پھر 2 مرحلوں میں آسمان کی تقسیم 7 دنوں میں ہوئی۔ 6 دن میں ایام بن گئے۔ بعض احادیث میں 7 دنوں کی ترتیب بھی بیان کی گئی ہے کہ فلاں دن فلاں چیز خلق ہوئی اور فلاں دن فلاں چیز خلق ہوئی۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان زمین کی پیدائش کے بعد بنائے۔ سورہ نازعات میں ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ ظاہر یہی ہے کہ زمین کی حقیقت پہلے ہے اور آسمان کی بعد میں ہے، پھر 7 آسمان بنائے گئے، زمین کے لیے ستاروں کے کمکمے لگا دیے۔ یہ دنیا کا آسمان ہے، یعنی زمین کے قریب ترین والا حصہ جس پر زمین سے چمکتے دمکتے ستارے نظر آتے ہیں، اور یہ ہمارے نظام شمسی کا سلسلہ ہے جس کا تعلق اسی آسمان سے ہے، باقی آسمان اس کے اوپر ہیں۔ ہر آسمان سے مراد اس کا اپنا نظام شمسی ہے۔ ہمارے آسمان کے نظام شمسی میں ایک سورج، چاند اور دیگر سیارے ہیں، جبکہ دیگر آسمانوں میں یہ سلسلہ مختلف ہے۔ یہاں پر آسمانوں کی تخلیق کے حوالے سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا نقطہ نظر تمام ہوا۔ اس بات کی مزید وضاحت کرتے چلیں کہ آسمان کس دن پیدا ہوئے۔ اس حوالے سے مفسر قرآن علامہ حسین بخش جاڑہ مرحوم کی مایہ ناز تفسیر انوار النجف جلد نمبر 12 سورہ حامیم سجدہ صفحہ نمبر 174 پر علامہ حسین بخش جاڑہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ زمین کی تخلیق 4 دن میں اتوار سے بدھ تک مکمل ہوئی، اور خمیس کے روز اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن آسمان میں چاند، سورج اور ستاروں کو پیدا فرمایا۔ پس گویا کہ 6 دنوں میں زمین و آسمان کا تخلیقی کارنامہ مکمل ہوا، اور ہر آسمان پر بسنے والوں کو ان کا مناسب حکم اللہ نے وحی کر دیا۔ اور اہل حیات کے نزدیک اگرچہ ستارے 8ویں آسمان یعنی فلک البروج میں ہیں، لیکن چونکہ پہلے آسمان پر نظر آتے ہیں اس لیے ان کو پہلے آسمان کی زینت قرار دیا گیا۔ یہاں پر حسین بخش جاڑہ صاحب کی یہ عبارت تمام ہوئی۔ اتنے حساس اور اہم ترین موضوع پر مایہ ناز اور بے بدل محقق علامہ سید علی نقی نکن مرحوم کا نقطہ نظر بیان نہ کیا جائے تو یہ یقیناً اس موضوع کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ علامہ سید علی نقی نکن کی مایہ ناز تفسیر فصل الخطاب، جس کا پہلا ایڈیشن مارچ 1986 میں کراچی سے شائع ہوا، اس کی جلد اول میں صفحہ نمبر 82 پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کی تفسیر کے تحت علامہ علی نقی نکن مرحوم تحریر کرتے ہیں کہ زمین اور اس کے اندر کی چیزوں کے ذکر کے بعد یہ کہنا کہ پھر آسمان کی طرف رخ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی خلقت آسمان سے پہلے ہے، حالانکہ دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان ایک واحد شکل میں زمین سے پہلے خلق ہوا، اس کے بعد زمین کی تخلیق ہوئی، اور زمین کی خلقت کے بعد پھر آسمان کو 7 طبقوں پر تقسیم کیا گیا۔ اس لیے استوا کی لفظ کے ساتھ
السما بطور مفرد آیا ہے، اور اس کے بعد سب سماوات کی صورت میں اس کے درست کیے جانے کا ذکر ہے۔ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اگر حد نظر کا نام ہو بھی تب بھی اس کے آگے کیا ہے اس کے متعلق کون بتا سکتا ہے؟ پھر جبکہ خالق خود اسے 7 کی تعداد میں بتائے تو انکار کا سبب ہی کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اور بات کہ ہم ان 7 کی شکل و کیفیت کو نہ سمجھ سکیں۔ آسمان ٹھوس ہے، یہ صرف حد نظر کا نام ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے معروف بزرگ عالم دین علامہ شیخ محمد حسین نجفی اپنی کتاب تفسیر فیضان الرحمن، جو کہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور والوں نے سن 2013 میں شائع کی تھی، اس کی جلد اول صفحہ نمبر 160 پر تحریر کرتے ہیں کہ اب رہی اس بات کی تحقیق کہ آسمان کوئی ٹھوس چیز ہے یا صرف حد نظر کا نام ہے، اور اگر حد نظر کا نام ہے تو اس سے آگے کیا ہے، اس سلسلے میں قرآن خاموش ہے۔ کئی بار اس حقیقت کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید سائنس یا حیات کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ تخلیق کائنات سے بحث کرے۔ قرآن کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انسان اس کائنات ارض و سما میں غور و فکر کرے اور اس کے خالق و مالک کے وجود اور اس کی قدرت کا اقرار کرے اور اس کی عبادت و اطاعت کرے۔ آخر میں صرف اس پوائنٹ کی جانب متوجہ کروں گا کہ قیامت کے دن آسمان کی حالت کیسے ہوگی۔ انتخاب تفسیر المیزان کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 380 پر آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا نقطہ نظر نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن آسمان اس حالت میں نہ رہے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور سرخی مائل ہو جائے گا، جس طرح تیل کو گرم کیا جائے تو اس کا رنگ ہو جاتا ہے، گویا کہ آسمان پگھل جائے گا، جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا۔ یہ سورہ معارج میں ہے۔ امید کرتا ہوں یہ مختصر سی گفتگو آسمان کے حوالے سے آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔